ایک بہت بڑے عالم ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے یہ بات اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کہی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے یا ہم لوگ موبائل رکھتے ہیں اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی رکھتے ہیں جو ہم دوسروں کو نہیں دکھانا چاہتے۔ کچھ لوگ لڑکیوں کے فوٹوز رکھتے ہیں، کچھ لوگ گرل فرینڈ کے فوٹوز رکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ایسی ویڈیو رکھتے ہیں جو وہ دوسروں کو نہیں دکھا سکتے۔ اس کی وجہ سے وہ موبائل بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ کہیں میں موبائل یہ دوست کو دے دوں یا بھائی کو دے دوں، وہ کہیں ایسی جگہ بھی نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی اس کا موبائل لے لے، کیونکہ اس میں وہ، میں کھل کر بولنا چاہتا ہوں، وہ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جس کی مووی کہتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں یہ لت بہت لگی ہوئی ہے۔ ہم کو اپنے بچوں پر اس چیز کا بھی دھیان دینا ضروری ہے۔ روز موبائل چیک کرنا ہے کہ بچے نے موبائل میں کیا دیکھا ہے، بچے کے موبائل میں کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی حساب ہم کو روز محشر میں دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو موبائل تو دلا دیا تھا، لیکن کیا یہ خبر کری لی آپ نے کہ بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ میں بات یہ بتلا رہا تھا کہ اگر موبائل میں ہمارا ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر گناہ ملتا ہو، بہت ساری چیزیں ہم لوگ رکھتے ہیں، گانے تو رکھتے ہی رکھتے ہیں ہمارے نوجوان لوگ، بہت سارے گانے، نئے گانے، پرانے گانے، پنجابی گانے، ہریانوی گانے، یہ گانے، وہ گانے، بالی ووڈ گانے، سپر ہٹ گانے۔ اگر ہمارا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے یا ہمارے موبائل میں گیم کوئی ایسی چیز ہے جس کو دوسرا دیکھے گا تو گناہ ہوگا، اور ہم نے کوئی یوٹیوب چینل ایسا بنایا کہ جس کو دیکھنے کے بعد، جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گناہ ملتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم پیغام ہے۔ علماء اس بات کو بول رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ ہم نے ایسی ویڈیوز ڈال رکھی ہیں، کامیڈی ویڈیو یا لڑکیوں کی ویڈیو، لڑکیوں کے فوٹو، ننگی اور عورتوں کے فوٹو۔ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اس یوٹیوب چینل کا کیا ہوگا؟ اس موبائل کا کیا ہوگا؟ اس یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیوز ہیں وہ اور لوگ دیکھتے رہیں گے، اور اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ یعنی ہم مرنے کے بعد ایک ایسا کام کر کے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس گناہ ہے بھی نہیں تب بھی ہم لوگ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آٹومیٹک لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گناہ ہم کو مل رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ جو موبائل ہم چھوڑ کر مریں گے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم دوسروں کو نہیں دکھا سکتے تھے، ہمارے مرنے کے بعد وہ چیزیں دوسرے لوگ دیکھیں گے، اس کا بھی گناہ ہم کو ملے گا۔ یعنی گناہوں کا صدقہ جاریہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کر کے جانا چاہیے، جس کا فائدہ ہو۔ نل لگوانا چاہیے، پانی کا تالاب کھدوانا چاہیے، مسجد بنوانی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ یہاں ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں گانوں کا، موبائل کا، ویڈیوز کا، ننگی تصویروں کا، اس کا بھی تو ہم کو حساب، جب نیک کام کا مرنے کے بعد ثواب ملے گا تو برے کام کا مرنے کے بعد گناہ بھی ملے گا۔ یہ بات ہم اپنے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو، اولاد کو بتلائیں، لیکن ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے موبائل میں ایسی چیز نہ رکھیں۔ یوٹیوب چینل یا کوئی بھی چینل یا فیس بک آئی ڈی ایسی بنائیں جس سے مرنے کے بعد خدا نخواستہ موبائل اگر کھو گیا، کسی کو مل گیا اور وہ اس چیز کو دیکھتا رہے گا بار بار، اس کا گناہ بھی ہم کو ملتا رہے گا۔ اس پر دھیان دیں، کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے جہاں تک ہو سکیں بچیں۔ کوئی بھی ایسی بات جو لگے کہ ہاں یار یہ بات بہت بہتر ہے، میری ہی نہیں کسی بھی کی بات، اس کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گانا آیا، ننگی کوئی لڑکی آئی، کوئی تصویر آئی، کوئی اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی علماء کا بیان آیا، بچے کی نعت آئی، اس کو ہم اوپر کر دیتے ہیں، ارے یار یہ تو نعت ہے، یہ تو بیان ہے۔ ہمیں ایسی باتوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ابھی کچھ دن پہلے اوم فوز سے پہلے موج کر دی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں 1 منٹ میں وائرل ہو جاتی ہیں۔ ہم کو نعت، بیان، تقریر، اپنی تلاوت، اسلامی دین کو وائرل کرنا چاہیے، نہ کہ ان شیطانی چیزوں کو۔ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔